وقال الله تبارك وتعالى أيضا: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب عليم۔ معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا انجام، اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ہم تمام جانتے ہیں آج کے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 2-4 دنوں میں شہر حیدرآباد کی جو فضا مقدر ہو چکی ہے، پرامن ماحول بدامنی میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، یہ تمام ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ چونکہ سوشل میڈیا کا دورہ ہے، ہر چیز کی خبر منٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ معزز سامعین، جس نے گستاخی کی ہے اور جو پہلے کر چکے آئندہ کریں گے، ان کا انجام ذلت و رسوائی کے ساتھ ساتھ ہلاکت و بربادی ہے، کیونکہ رب العالمین نے کہا: والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، بے عزتی کرے گا، بدنام کرے گا، آپ کی پاکیزہ شخصیت کو داغدار کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی۔ کبھی یہ عذاب دنیا کے اندر بطور عبرت پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے جو گستاخیاں کیے ہیں، بدترین موت، عبرتناک موت ہوئی ہے ان کی، اور آخرت میں تو سخت سزا یقینی ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ثبوت دیا ہے، وہ قابل قدر ہے۔ کوئی مسلمان، چاہے مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ایسا نہیں کہ جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہ ہو۔ ہر ایک کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہونا بھی چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کی شان میں ادنا سی گستاخی بھی کرتا ہے تو ہمارا دل یہ گوارا نہیں کرتا، اور اس گستاخ کو انجام تک پہنچانے کے لیے جو طریقہ کار، جو جد و جہد ہو سکتی ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ معزز سامعین، صحابہ کی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے تھی، ذرا ہم وہ بھی سنتے چلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی صحابہ کرام کی، دشمنوں نے گواہی دی صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر
وضو کا پانی نیچے گرنے سے پہلے صحابہ محبت میں اپنے چہروں پر اس پانی کو مل لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک نیچے گرنے سے پہلے صحابہ بطور برکت اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اس قدر صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب دشمنوں نے دیکھا تو تعجب کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جسے بال کہا جاتا ہے، اس قدر صحابہ کی محبت تھی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقعوں پر جب کبھی اپنا سر منڈوائے صحابہ میں اپنے منہ مبارک تقسیم کیے، اور صحابہ بطور محبت کے اسے اپنے پاس رکھے۔ اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو، آپ کے بال مبارک کو شیشی میں رکھے، اگر کوئی بیمار آتا تو اس بال کو پانی میں گھول کر بطور شفا پلایا جاتا تھا اور اسے شفا مل جایا کرتی تھی۔ صحابہ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، شہادت ہو رہی تھی، کہنے لگے جب سے میرا یہ ہاتھ، سیدھا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بطور بیعت کے ملا، جب میں نے اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کے بعد سے میں بطور ادب، بطور احترام اپنے اس ہاتھ کو اپنے ناف کے نیچے نہیں لے کر گیا۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے بستر سے محبت کیسی تھی؟ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، آتے ہیں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے۔ بیٹی نے دیکھا کہ میرے والد آئے ہیں جو مشرک ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹنے لگی۔ باپ کہنے لگے، اے میری بیٹی، میں اتنا لائق بھی نہیں کہ میں یہ بستر پر بیٹھ سکوں۔ تو کہنے لگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ بستر ہے اور آپ مشرک اور نجس ہیں، میں گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس بستر پر بیٹھ جائیں۔ یہ محبت تھی، باوجود یہ کہ بیٹی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اس قدر محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کس قدر محبت تھی صحابہ کی۔ ایک مرتبہ ایک دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہا ہے، بار بار اپنا ہاتھ آپ کے چہرے مبارک پر لے کر جا رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر کھڑے، یہ بات گوارا نہیں ہوئی، فوراً جب بھی اس کا ہاتھ آپ کے چہرے کے قریب پہنچتا، فوراً اپنے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو نیچے ہٹاتے تھے۔ یہ ادب، یہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے چٹائی پر، گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکلتا اور آپ کا پسینہ سبحان اللہ خوشبودار۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی قریبی رشتہ دار تھی، وہ کہتی کہ میں شیشیوں میں اس پسینے کو جمع کیا کرتی تھی، بطور عطر استعمال کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ویسے ہی محبت آپ کے ہر قول سے تھی، ہر حکم پر تھی، ہر حکم پر تھی۔ دوسرا رخ دیکھیے، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے، فوراً صحابہ اجازت مانگتے، اور خاص طور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، میں اس گستاخ کا سر قلم کر دوں گا۔ بار بار اجازت مانگتے تھے۔
کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا کرتے تھے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر بے عزتی کرتا، بدنام کرتا، تکلیفیں دینے کی کوشش کرتا، مذاق اڑاتا۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، کہنے لگے کہ اس دشمن سے مجھے کون نجات دے گا۔ اتنا ہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جنگ بنو المستلق کے موقع پر بدکاری کا الزام تک لگا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ، غمگین ہو گئے، مدینے کی فضا مقدر ہو گئی۔ یہ جو ملعون کچھ دن قبل جس طریقے سے غلاظت بک رہا تھا، اس سے زیادہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دشمن دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ کر کہنے لگے کون مجھے اس سے نجات دے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن ختم کر دوں گا، گردن اڑا دوں گا۔ سبحان اللہ، عبداللہ بن ابی بن سلول کا جو بیٹا ہے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے الحمدللہ اسلام لا چکے ہیں۔ ایک موقع پر اس نے گستاخی کی کہ جب مدینہ جاؤں گا تو سب سے باعزت، سب سے ذلیل کو نکال پھینکے گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے سخت الفاظ استعمال کیا۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کہنے لگے جو اسلام لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے، میں اس کا کام تمام کروں گا، کسی اور کو اجازت نہ دے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کر دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ اگر اس کو قتل کر دیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو ختم کر رہے ہیں، فتنہ پیدا ہوگا، انتشار پیدا ہوگا۔ آپ نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایک صحابی کہنے لگے، ایک یہودی جو ابن سبینہ اس کا نام ہے، تاجر، وہ صحابی یہودی سے معاملہ داری کرتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تکلیفوں سے، اذیتوں سے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تو صحابی قتل کر دیے۔ اس کا دوسرا بھائی، وہ صحابی کے دوسرے بھائی جو ابھی اسلام نہیں لائے، کہنے لگے کیا تم نے جس سے تمہاری روزی روٹی چل رہی ہے اسے قتل کر دیا؟ محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ صحابی کا نام، کیا تم نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس سے تمہاری روزی روٹی چلتی؟ قربان جائیے صحابی پر، کہنے لگے مجھے اس شخصیت نے قتل کرنے کا حکم دیا جس پر وہی نازل ہوتی ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں بھی اگر حکم دے کہ اسے بھی قتل کر دو تو میں بھائی نہیں دیکھتا، تمہیں بھی قتل کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ ادب، یہ احترام، یہ فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ۔ بھائی کو تعجب ہونے لگا کہ اس قدر محبت، پھر بعد میں وہ ان کے بھائی اسلام قبول کر لیے۔ میرے بھائیوں، آج کے جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ کوئی نئے حالات نہیں، ایسے حالات پیش آتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن طریقے سے احتجاج کریں، اور مسلمانوں نے اجازت لے کر احتجاجی ریلی بھی نکالی، اجازت بھی دی گئی، لیکن دشمن عناصر کی جانب سے مختلف تشدد بھڑکایا گیا، جس کی وجہ سے ایکشن لینا پڑا اور کئی لوگوں کو زخم آئے۔ ایسے حالات میں احتجاج یہ ہمارا بنیادی حق ہے، لیکن احتجاج کسی اہم شخصیت کے تحت ہونا چاہیے، اس کے کچھ رولز ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ایسے نعروں سے اجتناب کرے جس سے تشدد اور فتنہ بھڑکنے کا اندیشہ ہے۔
جس سے فتنے عام ہونے کے اندیشے ہیں، ایسے نعروں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کے جو قوانین ہیں ان قوانین کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اقلیت میں ہیں۔ اگر ہم جذبات میں آ کر غیر مسلموں کے معبودوں کو گالی دیں گے تو وہ اکثریت ہے، معاملے اور بگڑ جائیں گے۔ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسلمان گنے چنے ہیں، اکثریت غیر مسلمین کی ہے، وہاں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے حالات میں پرامن طریقے سے قانونی دائرے میں رہ کر تشددانہ الفاظ استعمال کیے بغیر لوگوں کے املاک، گورنمنٹ کے جائیداد کو نقصان پہنچائے بغیر احتجاج، یہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دن، خاص طور پر آج کے دن یہ اعلان کیا گیا اور سیاسی لیڈروں نے بھی، مسلم سیاسی لیڈروں نے بھی یہ اعلان کیا کہ کوئی احتجاج نہ کیا جائے گا کیونکہ دشمن اس کے انجام تک پہنچ چکا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اور ہماری ذمہ داری ہے ایسے حالات میں ہم غیر مسلموں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو رکھیں، سیرت کے اجتماعات منعقد کریں، غیر مسلموں کو بلائیں یا غیر مسلمین کو ان کے مقامات پر جمع کریں اور ہم وہاں پر پہنچ کر ان کی زبان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتلائے، کیونکہ وہ لوگ نہیں جانتے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں بتلائیں۔ اگر ہم ان کے معبودوں کے بارے میں برا بھلا کہیں گے تو وہ لوگ بھی ہمارے نبی کے سلسلے میں اور اللہ کے بارے میں برا بھلا کہیں گے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ الغرض ایسے حالات میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے، جذبات میں آئے بغیر خاص طور پر اپنے نوجوان لڑکوں کو سمجھائیں اور جو قوانین ہیں وہ بتلائیں اور ان پر کڑی نظر رکھیں۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر افواہوں پر توجہ دے کر فتنہ پھیلانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم کو بچنا چاہیے، اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم